بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو نتارا پلس کے پروگرام سرِ شام میں ویلکم کرتے ہیں۔ پے در پہ اشتعال انگیز واقعات کی بنا پر اس وقت عالم اسلام اور فرانس کے درمیان کشیدگی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ عالمی میڈیا اس کشیدہ حالات کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ ایک طرف حق کی آزادی رائے کا ڈھول پیٹا جا رہا ہے تو دوسری طرف میڈیا میں مسلم رہنماؤں کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہی میڈیا جب مسلم آبادی کے مذہبی جذبات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آزادی اظہار کی رٹ لگا رہا ہے تو دوسری طرف اسلام مخالف اقدامات کے رد عمل میں آنے والے بیانات اور تنقید پر سیخ پا بھی ہو رہا ہے۔ عالم اسلام کے بزرگ اور قابل احترام رہنما مہاتر محمد نے فرانسیسی صدر اور میڈیا پر تنقید کی اور ایک سخت بیان دیا تو عالمی میڈیا نے اس بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا، جبکہ ان کے بیان کو غلط سیاق و سباق میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ مہاتر محمد نے ٹویٹر اور فیس بک پر ان کے بیان کی غلط اور شر انگیز تشریح کا الزام لگایا ہے۔ یہ یقیناً مغربی سوشل میڈیا کا منافقانہ کردار ہے۔ مہاتر محمد کے نامکمل بیان، جس کے الفاظ تھے کہ مسلمانوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ماضی کے فرانسیسی قتل عام کے جواب میں فرانسیسی عوام کا خون کریں، کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے بھی استعمال کیا، جبکہ انہی کے اگلے الفاظ کو مٹا کر جانبداری اور منافقت کا ثبوت دیا گیا۔ حقیقت میں مہاتر محمد کے مکمل الفاظ کچھ یوں تھے: مسلمانوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ماضی کے فرانسیسی قتل عام کے جواب میں فرانسیسی عوام کا خون کریں، لیکن مسلمان معاشرہ آنکھ کے بدلے آنکھ کا قانون استعمال نہیں کرے گا اور فرانس کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ مہاتر محمد نے مسلم آبادی کی برداشت اور پرسکون ہونے پر دلالت کرتے ہوئے مغربی اقوام کو بھی برداشت اور امن کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا، مگر کیا کہیے اس شر انگیز مغربی میڈیا کا جو اقوام مغرب اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ پیمانے رکھتا ہے، منافقت کی تمام حدود کو پھیلانگتے ہوئے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو روندتے ہوئے گستاخانہ تحریروں اور کارٹونوں کی اشاعت کو تو آزادی رائے قرار دیتا ہے، جبکہ اسی عمل کے رد عمل یعنی احتجاج کو غیر انسانی اور غیر مناسب قرار دیتا ہے۔ مادر پدر آزاد مغربی میڈیا اس وقت عالم اسلام اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی اور حالت جنگ پیدا کرنے کی بھیانک سازش کر رہا ہے۔ اس کو نام تو آزادی اظہار رائے کا دیا جا رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ دنیا میں مختلف ممالک، مذاہب اور معاشروں کے درمیان جنگی کیفیت پیدا کرنے کا گھنونا فعل ہے، جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں تو گزشتہ 15 سالوں میں یورپی اخبارات اور رسائل میں اسلام مخالف مواد کی متعدد بار اشاعت کی گئی ہے، جس سے مسلم معاشروں میں نہ صرف اشتعال پیدا ہوا بلکہ نتیجتاً پرتشدد واقعات بھی رونما ہوئے۔ 2005 میں ڈنمارک کے اخبار جی لینڈس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے اور اگلے ہفتے ناروے اور دوسرے یورپی ممالک کے اخبارات نے مزید کارٹون شائع کیے۔ 2006 میں چارلی ہیبڈو نے ان کارٹونوں کی دوبارہ اشاعت کی۔ 2007 میں سویڈن کے آرٹسٹ لارس وکس کے گستاخانہ خاکے ایک مقامی اخبار جو کہ اوریبرو سے شائع ہوتا ہے نے چھاپے۔ 2011 میں چارلی ہیبڈو کے سابقہ دفتر پر بموں سے حملہ ہوا۔ 2015 میں 7 جنوری کو پیرس میں چارلی ہیبڈو کے دفتر میں حملہ ہوا، جس میں عملہ کے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ ستمبر 2020 میں چارلی ہیبڈو نے دوبارہ گستاخانہ خاکے شائع کیے اور اسکول ٹیچر سیمول پیٹی نے ان خاکوں کو آزادی اظہار رائے کے تحت اپنی کلاس میں طلبہ کو دکھایا، جس کے نتیجہ میں ایک مشتعل مسلمان نوجوان نے گستاخ استاد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اسی سلسلہ میں دنیا میں مختلف مقامات پر مسلمانوں نے اشتعال میں آ کر نہ صرف احتجاجی مظاہرے کیے بلکہ قتل و غارت کے متعدد واقعات بھی رونما ہوئے، جس میں مسلمان رہنماؤں کا فرانسیسی صدر پر شدید تنقید اور فرانسیسی پولیس کے مسلمانوں کے خلاف پرتشدد اقدامات اور پابندیاں شامل ہیں۔
गुज़श्ता रोज़ नोट्रे-डेम चर्च वाक़या नाइस में 3 अफराद को एक मुश्तइल फ़र्द ने कत्ल कर दिया। देखा जाए तो शर अंगेज़ और मुनाफिक मगरबी मीडिया अपनी सियाहकारियों, जिनको आज़ादी अज़हार राय का नाम दिया जा रहा है, की आड़ में दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहज़ीब व तमद्दन के हामिल ग्रोहों में जंगी कैफियत पैदा कर रहा है। यह यकीनन एक शैतानी फेल है। हम आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मालूमात और तजज़िये आप तक पहुँचते रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।